اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. سایہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب احد میں نقصان کا سامنا ہوا تو اس وقت ان کے دل پریشان تھے. اللہ تبارک و تعالی نے عین اسی حالت میں ان پر نیند طاری فرما دی، عین پریشانی کی حالت میں. آپ کو پتہ ہے بندہ پریشان ہو، خیالات منتشر ہوں، بندے کو نیند نہیں آتی، جاگتا رہتا ہے بندہ پریشانی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالی نے دو عظیم موقعوں پر، جیسے بدر میں ہوا، بدر میں دشمن سامنے ہے، ان کی تعداد 300 سے کچھ زائد ہے، اور دشمن جو ہے اس کی تعداد 1000 ہے. ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، وہ اسلحہ سے لیس ہیں. ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ پینے کے لیے شراب بھی ساتھ لائے ہوئے ہیں. 10 اونٹ جو ہے وہ ایک ایک وقت میں ذبح کر رہے ہیں. تو ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے رات کے وقت صحابہ کرام علیہم رضوان پر نیند طاری فرما دی. بدر میں نیند طاری فرما دی، سارے سوئے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی کہ بے فکری کی نیند سوئے ہوئے ہیں. یہ بات بھی انہیں پریشان کر گئی. ایک تو لوگ تھوڑے، اوپر اسلحے سے خالی، اوپر سے نیند آئی ہوئی سب کو. یعنی دشمن کو یہ بات بھی پریشان کر گئی. جیسے کوئی بندہ کسی سے جلتا ہو نا، وہ آگے تھوڑا سا اس کے سامنے ہنس دے نا، اس سے اس کا ہنسنا بھی برداشت نہیں ہوتا. کہتا ہے بڑا بد دماغ بندہ یار، ہنسے جا رہا ہے، ایسے ہی جلتا رہے گا وہ. تو ان کو یہ بات بھی تکلیف میں مبتلا کر گئی کہ کچھ ہے نہیں ان کے پاس، اوپر سے سوئے ہوئے، کیسے لوگ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ان کے خیالات جو منتشر ہونے تھے نا، ان سب کو جمع کر دیا رب تعالیٰ کی ذات پر اور حبیب کریم علیہ السلام کے دیے ہوئے وعدے پر یقین کر کے سارے سوئے ہوئے. اور یہی کچھ حال احد میں ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہم رضوان پر نیند طاری فرما دی. ایک صحابی آقا علیہ السلام کو وہ فرماتے ہیں مجھ پہ اتنی نیند طاری ہوئی، ہاتھ میں نے اسلحہ پکڑا ہوا ہے، وہ بار بار یعنی تلوار وہ بار بار میرے ہاتھ سے گر جاتی تھی، اتنی زور سے نیند آ رہی تھی. یعنی بتائیں نا کہ اتنے صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے ہوں، اتنے سارے معاملات ہوئے ہوں، اور جناب میدان میں کوئی بندہ ہی نظر نہ آ رہا ہو. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے، اب بتائیں یار کوئی بندہ پریشان ہو، اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اپنے اسے تسلی دیتے ہیں نا. آج جو جن لوگوں کو کوڑ چڑھی ہوئی نعوذ باللہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر، یہ آپ کے پڑوس میں بہت بڑا مرکز ہے مودودیوں کا. یہ مودودی خود جو ہے نا، اس نے نعوذ باللہ من ذالک زبان حال سے یہی اس نے کہا ہے کہ پوری کائنات میں ایک خدا ہے اور ایک میں ہوں جس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، باقی سب پہ اعتراض ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایسا بد دماغ بندہ تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان کو کسی کو نہیں چھوڑا، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو نہیں چھوڑا. جی ایسے ایسے الفاظ اس نے استعمال کی. ابراہیم علیہ السلام پر تنقید ہے تو نوح علیہ السلام پر تنقید ہے، انہوں نے یہ غلطی کی تو انہوں نے یہ غلطی کی. بھی ایک تو ہی دھلا ہوا ہے پوری کائنات میں، معصوم وہ ہیں اور غلطیوں سے پاک تو ہے. عجیب بد دماغ ہے تو بھائی. اور اس کی یہ کوشش رہی ہے زندگی ساری کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جب بات آئے تو اس کے قلم میں زہر بھر جاتا تھا. اور اس نے پتہ کیا کہا، یہ بیان کرتے ہوئے غزوہ احد کو بیان کرتے ہوئے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اس نے، کہیں اور نہیں. حضرت اس نے کہا کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں، کہتا ہے احد میں جو شکست ہوئی ہے نا، یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ صحابہ سود کھاتے تھے. اندازہ لگا.
کہتا ہے جو سود دینے والا ہوتا ہے نا، جو پیسے دے رہا ہوتا ہے ادھار سود پر، کہتا ہے اس میں لالچ، اس میں یعنی کہ لالچ، طمع، حرص، یہ والی باتیں ہوتی ہیں، ان میں غصہ ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب دیر کریں گے تو لڑیں گے، حسد، کینہ، بغض، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جو آگے سے لے رہے ہوتے ہیں کہتا ہے ان میں لالچ، طمع، حرص، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کہتا ہے یہی وہ چیز تھی ان کے اندر کہ اس لیے جناب انہوں نے جناب جا کے نیچے سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ سود پہ پیسے لیتے تھے، تو اس لیے جناب نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے یہ کام کیا۔ تو آگے تو الفاظ اس کا یہ پیروکار تھا خنزیر، اس نے یہ کیا دیا کہ انہوں نے بٹھے بٹھا دیا رسول اللہ علیہ السلام کی پوری یعنی کہ نظام کا، اس طرح کے الفاظ انہوں نے بولے۔ اب بندہ پوچھے پہلے تو یہ بتاؤ نا کہ سود کی حرمت جو ہے نا، قطعی طور پر آخری جو حکم آیا سود کا، وہ آقا علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر آ رہا ہے۔ یہ 3 ہجری کو غزوہ احد ہو رہا ہے، 3 ہجری کو غزوہ احد۔ جیسے شراب حرام ہوئی نا، ایسے ایسے کر کے حرام ہوئی نا۔ پہلے فرمایا کہ شراب پی کے نماز نہیں پڑھنی بھائی، ایسے ایسے کر کے منع کیا۔ بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن میں لوگ جو ہیں وہ عادی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم سے نہیں منع کیا، آہستہ آہستہ تدریجاً منع کیا ہے۔ اس طرح کر کے بہت سارے احکامات ہیں وہ ایسے ہی آئے ہیں، تدریجاً آئے ہیں۔ تو یہ سود کا جو آخری بار آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، آقا علیہ السلام نے اپنی وصال شریف سے کچھ دن پہلے فرمایا، یعنی کہ ذوالحج کی 10 تاریخ کو آقا علیہ السلام 9 کو 10 کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام، ذوالحج، محرم، صفر، ربیع الاول شریف میں آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہوتا ہے۔ تو یہ کتنے مہینے بنتے ہیں بتائیں بھائی؟ تو غزوہ احد کہاں ہو رہا ہے؟ غزوہ احد تو 3 ہجری میں ہو رہا ہے، اور آقا علیہ السلام سود کی قطعی ممانعت فرما رہے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر۔ آقا علیہ السلام نے، میں بھی جتنے بھی سود ہیں سارے کے سارے میں اپنے پاؤں کے نیچے روند کے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا سود جس کا میں رائے گاہ قرار دے کے جا رہا ہوں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کی حرمت تو قطعی طور پر اب آ رہی ہے یار، اور تم لوگ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، اس کی تو پہلے حلت تھی۔ پہلے یہ ثابت تو کرو کون سی تاریخ بنتی ہے سود کی حرمت کی، تو پھر آقا علیہ السلام کے صحابہ پر اعتراض بعد میں کرنا تم۔ اچھا ہم انہی سے سوال کرتے ہیں، یہ جو حضرت اقدس بن کے صحابہ کرام پر اعتراض جھاڑ رہے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں کہ بدر میں جو لوگ شہید ہوئے تھے، بدر میں جن لوگوں کی وجہ سے فتح ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی، وہ ان لوگوں کے علاوہ کوئی اور تھے؟ یہی لوگ نہیں تھے؟ تو بتائیں نا بھائی، بدر تو سال پہلے ہو رہا ہے۔ تو اگر معاملہ یہ تھا سود والا، پہلے تو بات یہ کہ حرمت کا ابھی تک حکم نہیں آیا قطعی طور پر، اور دوسری بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی جو فرما رہا ہے بدر میں فتح ہوئی، یوم الفرقان کہا گیا بدر کو، تو بدر میں لڑنے والے کون تھے؟ وہ یہی لوگ تو تھے۔ اچھا چلو ٹھہرو، احد میں کون لوگ تھے؟ پھر احد میں کون لوگ تھے؟ جو پہلی بار جو مشرکین وہاں سے میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں، ان کے لوگ قتل ہوئے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تحسونہم باذنہ، تم رب کے حکم سے قتل کرتے جا رہے تھے، وہ سارے بھاگ گیا وہاں سے۔ وہ فتح کن کی وجہ سے ہو رہی تھی؟ اچھا پھر دوسری بات، تیسری بات وہ یہ کہ جو وہاں کھڑے ہوئے تھے جبل الرمات پر آقا علیہ السلام کے صحابہ، یہ وہی تو تھے کہ پہلی بار وہی کھڑے ہیں، انہی کی وجہ سے دفاع ہو رہا ہے، انہی کی وجہ سے مشرکین بھاگ رہے ہیں۔ اگر وہ نیچے اتر آئے ہیں تو ایک دم سے تمہارے اندر وہ سود والی بات آ جاتی ہے، وہ جی وہ تھا جی، اس لیے تھا جی۔ یعنی یہ پوری آپ 4-5 دن سے تو سن رہے ہیں، یہی قصہ چل رہا ہے یا نہیں؟ ایسا یہی قصہ چل رہا ہے نا احد کا، وہی بیان ہو رہا ہے پورے، یعنی کہ اس منظر نامے میں کہیں بھی رب نے یہ بات نہیں کی، کہیں بھی رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی۔ پورا ذخیرہ احادیث اٹھا کے دیکھ لیں آپ، کہیں بھی نہیں فرمائی، نہ رب تعالیٰ نے فرمائی ہے نہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ آخر تم کون ہوتے ہو اس طرح کی بکواس کرنے والے بھائی؟ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ بھائی؟ تو اس لیے ہر بندے پر اعتماد کرنا درست نہیں ہے۔ اعتماد اسی پر ہی کیا جائے گا جو بندہ رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کا تابع دار ہو، یعنی شریعت حقہ کو حق ماننے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات جو ہیں ان کو من و عن ماننے والا ہو، کسی طرح کی کوئی جناب حرکت کرنے والا نہ ہو کہ اپنا مزاج لے کے آ جائے، وہ جی میرا دل یہ کہہ رہا ہے، جیسے آج کل کے جاہل صوفی کرتے ہیں، وہ بھی بہت ساری چیزیں، یہ ان کو دیکھ لیں، صحابہ کرام پر اعتراض کرنے والے یہ جو پیر بیٹھے ہیں، آج کل اکثریت خانقاہوں میں شیعوں کی ہو چکی ہے، رافضی ہو چکے ہیں، انہوں نے بیٹیاں اپنی شیعوں کو دی ہوئی ہیں، اب ان سے رشتے لیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ آج ان کو اعتراض ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد کیوں بنایا تھا جی؟ ہاں کیوں بھائی؟ کہتے بیٹے تو بن ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا تمہارے بعد کون بن رہا ہے؟ ہاں بھائی یہ پیر مرتے ہیں یہاں پہ، ان پیر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا نہیں وارث بن رہا یہاں،
گدی پہ اس کا پیر کا بیٹے بیٹھ رہا ہے نا، یا کسی اہل کو بٹھاتے ہیں، کبھی کسی مرید کو نہیں بٹھاتے یہ لوگ۔ میں نے کہا تم جب مرتے ہو تو تمہارے بعد تمہارا زانی بدکار فاسق فاجر بیٹا ولیعہد بن رہا ہے، میں نے تم تو کسی منہ سے بات کر ہی نہیں سکتے، تم صحابی پر اعتراض کر رہے ہو؟ ہاں بھی تم کیسے اعتراض کر سکتے ہو صحابہ کرام علیہ رضوان پر؟ عجیب کمینے لوگ ہیں، ہر پیر لپاڑا کھڑا ہو کے صحابہ کو بھونک رہا ہے، امیر معاویہ نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ بھائی تو کون ہوتا ہے باتیں کرنے والا؟ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ آپ کو؟ اچھا پھر آج کتنے پیر ہیں جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہیں، کتنے پیر ہیں جو اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، سندھ اسمبلی، یہ خورشید شاہ، فیصل امام، یہ سارے کے سارے پیر ہیں، یہ سارے گدیوں کے مالک ہیں۔ یوسف رضا گیلانی گدی کا مالک ہے، شاہ نمرود قریشی گدی کا مالک ہے، یہ سارے کے سارے، یہ سمسام بخاری، یہ بلکہ کرما والا یہ پیر ہے، ابو بکر پیر ہے، ابو بکر یہ شرک پوری ہے، یہ سارے پیر ہیں۔ آج انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، انہی کی گود میں بیٹھے ہیں، انہی کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے زنا کے بل پاس کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے مرد کے ساتھ شادی کے بل پاس کیے ہوئے ہیں، انہی کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی پارلیمنٹ کے رکن ہیں یہ، اسی اسمبلی کے رکن ہیں یہ، رکن رکین ہیں یہ ہیں، اور باتیں کرتے ہیں امیر معاویہ پر۔ وہ جی ان کا بیٹا بدکار تھا، میں نے کہا تو کون سا غوث پاک کا بیٹا ہے بھائی؟ تیرے سے بڑا بھی بدکار ہے، تو نے تو بل پاس کروا دیا بدکاری کا، مرد کے ساتھ کر سکتا ہے شادی، عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، تو نے تو بل پاس کروا دیا۔ لعنت تیرے منہ پر بے غیرت انسان، تو بھی بھونکے حضور کے صحابہ پر، یار شرم نہیں آئی تجھے؟ کیسی باتیں کرتا؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے ان ذلیلوں کو، ہیں جی؟ وہ مودودی جو ہے جس کا اپنا بیٹا پرلے درجے کا کمینہ ہے، اسے بھی اعتراض ہے جناب حضرت امیر معاویہ پہ، اسے بھی اعتراض ہے حضور کے صحابہ پہ، جو اپنے جناب ناکو ناک ڈوبے ہوئے گندگی میں، انہیں بھی آقا علیہ السلام کے صحابہ پر اعتراض ہے۔ وہ جی نعوذ باللہ سود کھانے کی وجہ سے عہد میں شکست ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے ایسے کمینے لوگ، بھائی پورے قرآن کا ابھی تک یہ وہی چل رہا ہے، آگے بھی چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا۔ ایک جگہ کل آپ نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ دیکھیں پہلی سطر آیت نمبر 152 میں لکھا ہوا شروع میں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اب آ جائیں نیچے جی، آیت نمبر 155 میں دیکھیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ خطاب کر کے فرمایا صحابہ کو، اور میں نے تمہیں معاف کر دیا جو تم بھولے ہو، اور ایک جگہ فرمایا غیبی اشارہ، یعنی کہ ضمیر غیب کی آئی وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں خبردار بول رہا نا، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ بتائیں بھائی اگر بھول ہے ہی تمہارے کہنے کے مطابق، تم اسے گناہ کہہ لو، اور بھائی میرے آقا کے سامنے شاہ فرمایا کوئی بندہ گناہ کرے، سنے ذرا، عام بندہ بھی کوئی مسلمان گناہ کرے، گناہ کے بعد وہ توبہ کر لے، کوئی بندہ اسے توبہ کرنے کے بعد اسے پھر چڑھائے اس گناہ پر، اسے آر دلائے، ہاں بھائی تو وہ کتنے سی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جتنا مرضی متقی پرہیزگاری کیوں نہ ہو، اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہ گناہ نہ کر لے، اس گناہ میں مبتلا ہوگا پھر مرے گا وہ، ورنہ نہیں مر سکتا۔ یہ میں اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں، حقیقت والی بات ہے۔ ایک بندہ تھا، اس سے گناہ سرزد ہوا، اچھا بھلا ایک مولوی، اس نے اسے کہا ہاں بھائی سنا پھر، میں نے کہا یار اس نے توبہ کر لی تھی، اس نے کہا چھڈو جی نہ توبہ، بعد میں دیکھا وہی بندہ اسی گناہ میں مبتلا ہو گیا، اسی گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ اندازہ لگائیں، جو بندہ کوئی بندہ گناہ کرے اسی کی توبہ، اب بتائیں بھائی یہ بندہ اس نے جو توبہ کی ہے، اس کی توبہ تو ہمارے ہمیں تو کوئی پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی ہی نہیں ہوئی، بتائیں نا بھائی، ہمیں کو پتہ ہے اس کی توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی، لیکن جن کی توبہ قبول ہونے پر رب تبارک و تعالیٰ واضح دو جگہ پہ ارشاد فرمائے، اور نص صریح ہو قرآن کی، امام الانبیاء پڑھ کے سنائیں، قائل خدا ہو ناقل امام الانبیاء علیہ السلام ہوں، اللہ فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا، پھر رب تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کی تھپکیاں دے کے انہیں سلا دے سکون کی نیند ہیں اسی میدان میں کھڑے کھڑے، اور تجھے اعتراض ہے ان پر محبوب علیہ السلام کے صحابہ پر؟ چلو تو سود کھانے سے پاک تھا، تو نے کیا کر دیا ہے؟ تجھ سے کیا ہوا ہے؟ پوری امت کا بیڑا غرق تم نے کر دیا ہے، یہ سارے پیر لپاڑے بیٹھے ہیں، پوری امت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ ان کو خراب کرنے والے ہم لوگ ہی ہیں، ہم نے جو چندے دیے ہیں حرام خوروں کو، ان کی دین کی خدمت کے حوالے سے ایک صفر بھی کارکردگی نہیں ہے، لیکن پورے وسائل اہل سنت کے نہیں کے قبضے میں آج دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں، ہم ہی لوگوں کی وجہ سے یہ کام خراب ہوا ہے، کروڑوں روپیہ ان کے گلوں سے نکلتا ہے، ان حرام خوروں کو کس سلسلے میں دیا جاتا ہے بتائیں بھائی؟ بزرگ کی جو دینی خدمات تھی اس لیے خدمات اس کی تھی، ان کو کیوں بھائی؟ انہوں نے کیا کیا دین کے لیے؟ یہ تو آج بھی جناب ان کے کروڑوں روپے کے بڑے بڑے جناب ان کے لاکھ اربوں روپے کے ان کے کاروبار ہیں۔ آپ جائیں ذرا، یہ پیر جو بیٹھے نا پنڈی والے سارے،
پنڈی اسلام آباد کے پیر جو ہیں ان کی بڑی بڑی مارکیں بنی ہوئی ہیں اسلام آباد، آپ چلے جائیں جا کے دیکھیں مری میں ان کی بڑی بڑی جناب کوٹھیاں ہیں، پیروں کی کوٹھیاں ہیں، اب وہ کرائے پہ دیتے ہیں، کروڑوں روپے ان کا ماہانہ خرچے آتے ہیں ان کے، ایک جناب 20-20 ہزار روپے ان کی ایک کمرے کا ایک رات کا رینٹ ہے، کس سلسلے میں دیا ہم نے؟ اور یہ وہ طبقہ ہے جن پہ ٹیکس بھی نہیں لگتا، کوئی ٹیکس نہیں لے جاتا، ان کی ایسی وہ جناب وہ وائٹ منی ہے، واہ، جس طرح مرضی چلاتے جائیں، مجالے کو پوچھیں ان کو، کوئی ٹیکس نہیں، بتائیں بھی کوئی ٹیکس لگا کہ ان پر؟ آ کے وہیں سے وہیں گیا کہیں، کیا پتا کسی کو کدھر گیا وہ، باقی غریب میرے اور آپ جیسے پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک پیر ہے یہیں کا، یہ لاہور کے ساتھ ہی، اس کا ایک مرید آیا باہر سے، وہ گاڑی لے کے آیا، پیر گاڑی لے کے گھر گیا، اندر باہر آیا، کہتا ہے چھوٹی ہے بچوں کو پسند نہیں آئی، اس نے گاڑی اسی وقت بڑا ٹرالا کھڑا تھا اس پہ لادی، لاہور آیا بڑی گاڑی لے گیا، انہوں نے کہا ہوں ٹھیک، میں نے کہا بتا کس سلسلے میں تھی؟ وہ پیر خود EME سوسائٹی میں رہتا ہے، وہاں اپنے دادے کی قبر پہ جاتا ہے صرف مریدوں کو لوٹنے کے لیے، اور تقریر کرنے بھی کسی غریب کے گھر میں چلا جائے نا، پہلے 20,000 روپے کی چیک دیتا ہے، ہاں بھی 20,000 روپے جمع کروائیں۔ پھر میرے ایک دوست ہیں تعلق والے، انہوں نے اپنے علاقے والے لوگوں کو کہا کہ میرا بھی انہیں بلا لیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں اسی پیر ہی بلانا ہے، پیر ہی مشکل کشا ہے، تسی پتہ نہیں کہڑا مولوی بلانا ہے۔ اب وہ گئے جا کے پیر کے پاس، تو وہاں پیسے سارے جتنے مرید تھے نا سارے نکال نکول کے 20,000 پورا نہیں ہوا، 12,000 روپے دیا انہوں نے۔ پیر نے وہ جو کاغذ تھی نا پرچی رسید، اس کے پیچھے لکھ دیا 8,000 بقایا ہے، دو گے تو آئیں گے۔ میں نے کہا جو پیر تجھے دین کی بات بھی بغیر 8,000 کے نہ سنائے۔ وہ گئے جب تقریر کرنے کے لیے وہاں پہ، تو روٹی انہوں نے بنا کے رکھی، اتنے ڈونگے، کہتے پیر نے پورے برتن سمیت گاڑی کی ڈگی میں رکھ دی، بھانڈے بھی گئے تھے روٹی بھی گئی، اندازہ لگا۔ انہیں بھی اعتراض ہے، یہ میں کہتا ہوں اس میں مولویوں کا بھی قصور ہے، مولوی سارے جاہل ٹٹو پیروں کی شان بیان کرتے ہیں، کبھی پیر کے منہ سے بھی مولوی کی شان سنی، کبھی مولوی نے بھی، پیر نے بھی کہا ہو جناب عالم کی بڑی شان ہوتی ہے، حالانکہ عالم کی شان بیان ہوئی ہے، ان جاہل پیروں کی شان کا ایک باب ہی نہیں ہے کہیں پہ، کہیں پہ بھی نہیں ہے، اور جن کی شان ہے۔ اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر اس دنیا کے اندر عالم ولی نہیں ہے نا تو کوئی ولی ہے ہی نہیں، اور عالم جو ہے نا، عالم کو ہماری قوم کبھی ولی نہیں مانے گی، مولوی کو خاص طور پہ مصلی پہ کھڑا ہونے والا کبھی ولی نہیں مانے گی۔ مفتی عامر رخا نعیمی فرماتے ہیں لاکھ کو بندہ اپنی ولایت چھپانا چاہے نا، مسجد کا مولوی بن جائے، کوئی ولی نہیں مانے گا اسے۔ انہوں نے کہا مولوی 20 سال نماز پڑھ کے، انہوں نے کہا ساڑھے مولوی جو بے ایمان بندہ ہی کوئی نہیں، میں کہا تیریاں ساریاں قبول نے، اندازہ لگا یہ حال ہے ان کا۔ بس یہ اصل میں دن ہمیں خود ہی دیکھنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھ خود کاٹے ہیں، ہم نے جناب الا اولیاء پڑھ پڑھ کے ان جاہل کتوں کی شانیں بیان کی، جو ذلیل تھے، جو دین کے دشمن تھے، جو صحابہ کو بھونکنے والے کتے تھے، اور ان کے یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں نا کتے، یہ کچھ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، فتاوی رضوی میں امام اہل سنت فرماتے ہیں جو بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط بات کرتا ہے نا، کہتے ہیں وہ یہاں کا سادہ نہیں ہے، نہ وہ بولی ہے، نہ وہ گلٹریا ہے، نہ کوئی اور ہے پستا ہے، بلکہ میں وہ جہنم کا کتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جہنم کا کتا ہے۔ تو بتائیں بھئی اب ان کو جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، انہوں نے بھی امام شہاب الدین خفاجی کے حوالے سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں وہ جہنم بھی عام جہنم نہیں، جہنم کے بھی طبقے ہیں جی، حاویہ جہنم جو ہے میں اس کا کتا جو ہے وہ ہے، یعنی جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، کیا یار رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کی عزت ہے، کتنے وہ محبوب علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے، حضور کے عشق کی وجہ سے رب کے بھی پیارے ہوں گے، رب کے بھی محبوب ہوں گے، کہ رب تبارک و تعالیٰ عین پریشانی کی حالت میں انہیں نیند سلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، دو گروہ کی رب تعالیٰ نے اس وقت بھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں ثم انزل علیکم من بعد الغم، میں اتنے بڑے غم کے بعد ہم نے آمنا چین نازل کر دیا ان پر، نعاسا یغشا طائفۃ منکم، اس نیند نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا آ کے، دھکے نال جو کہتے ہیں نیند اکھاں بڑی جا رہی ہے دھکے کے ساتھ، میں کہ نیند نے آ کے انہیں ڈھانپ لیا، اور بطائفۃ قد اہمتہم، ایک گروہ بیچارہ پڑا تھا انہیں نیند نہیں آ رہی تھی، ان کو مختلف خیالات وسوسے لو مر گئے، لٹے گئے جی، ٹھگے گئے سی۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک گروہ نیند کی نیند میں سکون میں، اور ایک گروہ جو ہے انہیں نعوذ باللہ من ذالک جاہلیت والے نا حق خیالات آ رہے ہیں، وہ بھی رب کے بارے میں،
نعوذ باللہ من، رب کے بارے میں کہ رب نے وعدہ کیا تھا مدد ہوگی، کیا مدد ہوئی ہماری؟ رب نے کہا تھا کہ فتح ہوگی تمہیں، کہاں فتح ہوئی ہے؟ یہاں ہم آئے تو 70 بندے ہمارے ہی مارے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے رب کے بارے میں، یعنی انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ منافق بندہ جو وہ پریشان ہی رہتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، آگے وہ کہتے کیا، یقولون، وہ کہتے تھے حل لنا من الامر من شیء، کیا اس معاملے میں ہمیں بھی کوئی اختیار ہے؟ یعنی یہ جو جملہ انہوں نے کہا ہے نا، اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمیں کوئی اختیار نہیں، جو مالک نے لکھا تھا ہمارے ساتھ وہی ہوا ہے۔ یہ معنی ٹھیک ہے، یہ معنی ٹھیک ہے، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے، لیکن وہ جملہ بول یہ رہے تھے، حقیقت میں مراد ان کی اور تھی، مراد ان کی اور تھی۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ وہاں سے نہ نکلو، مدینے سے، مدینے میں ہی رہو۔ اب مدینے میں نہیں رکے، وہاں سے باہر آ گئے ہیں، اب یہ بندے مارے گئے ہیں سارے، ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی سنتے ہی نہیں۔ اگر سنتے تو یہ حال نہ ہوتا ہمارے ساتھ۔ یہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان الامر کلہ للہ، ہاں حبیب آپ فرما دیں، معاملہ سارا، حکم سارا، اختیار سارا رب کے پاس ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی حبیب پیارے یہ دیکھیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، اوپر سے بڑی عارفانہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، میں کہ حبیب پیارے آپ کی بارگاہ میں آ کے اوپر سے باتیں جو کر رہے ہیں نا، یہ اور ہیں، جو اندر چھپائے بیٹھے ہیں وہ اور ہیں، اندر وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، وہ آگے رب تعالیٰ بیان کرے گا۔ اندر باتیں اور تھیں، وہ رب تبارک و تعالیٰ بیان کرے گا۔ وہ اندر باتیں کیا تھیں؟ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے ہیں اگر یہ معاملہ ہمارے بس میں ہوتا تو ایک بندہ بھی یہاں قتل نہ ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں مارے نہ جاتے اگر یہ معاملہ ہمارے سپرد ہوتا۔ یعنی جو نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں منافقین، یہ جو سربراہی رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو کوئی بندے نہ مرتے۔ نعوذ باللہ، اعتراض دیکھیں کیسے کر رہے ہیں حضور کی ذات پر، کیا علیہ السلام ان کو لے کے یہاں آ گئے ہیں اس لیے ہم مارے گئے ہیں، اگر یہ ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار ہوتا ایک بندہ بھی نہ مرتا، سارے بندے محفوظ ہوتے۔ یہ لبرل کی سوچ ہوتی ہے، ہر دور میں یہی ہوتے ہیں۔ افغانستان پورا مروا دیا، کہتے ہیں یار دیکھو جنرل مشرف نے کتنی مہربانی کی ہم پر، انہیں اگر ہم نہ مانتے اس نے انڈیا کو ساتھ ملا کے ہم پہ حملہ کر دینا تھا، ہمیں مروا دینا تھا۔ اس نے بڑی دنائی والا فیصلہ کیا کہ اس نے اڈے دیے امریکہ کو، اس نے کہا انہوں نے رگڑ دو، ہمیں چھوڑ دو، بچ گیا۔ کیسی بات ہے؟ منافق ایسا ہی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو ما قتلنا ہاہنا، یہاں کوئی نہ مارا جاتا، کوئی بھی قتل نہ ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ، رب تو پھر رب ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم، فرمایا حبیب آپ انہیں فرما دیں اگر تم گھروں میں بھی پڑے ہوتے نا، اگر تم گھروں میں بھی پڑے ہوتے، لبارز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو تم میں سے وہ بندہ ضروری باہر نکل آنا تھا جس کا مرنا لکھا تھا، ہاں جس کا مرنا رب نے لکھ دیا تھا۔ لبارز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اس نے اپنی مرنے کی جگہ پر ضرور آ جانا تھا۔ ایسے سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے تو ایک بندہ بیٹھا سامنے، اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اسے گھور کے دیکھنے لگے، اس نے کہا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس سے آپ ہوا کو حکم دے مجھے ہندوستان پہنچا دے۔ آپ نے ہوا کو کہا، ہوا لے کے ہندوستان آ گئی۔ اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا سلیمان علیہ السلام نے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا تھا اس کو ہندوستان میں مارنا ہے، میں نے دیکھا ہندوستان میں ہے نہیں، آپ کے پاس بیٹھا ہے تو اس نے خود ہی بندوبست کیا وہاں پہنچنے کا۔ تو یہ جہاں پہ اس نے مرنا ہونا، پہنچنا اس نے وہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے لکھ دیے کہ اس نے کہاں مرنا ہے، تو وہ وہیں پہنچ کے جتنا خون اس کا وہاں بہنا ہے، یا اس نے خشک موت ہی مرنا ہے تو وہ وہیں مرتا ہے، کہیں اور نہیں مر سکتا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی تمہارا لکھا ہوا ہے، اگر تمہاری موت یہاں لکھی ہوتی تو جتنے لوگ اندر پڑے تھے نا مدینے میں، تو مدینے سے باہر نہ بھی آتے، جس نے مرنا تھا اس نے باہر آ ہی جانا تھا، وہ چاہے کسی ضرورت کی وجہ سے آتا یا ویسے تیش کی وجہ سے باہر آ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کہ یہ جو ہے نا تمہیں مدینے سے باہر نکالنا یہ بھی ایسے نہیں تھا، یہ بھی تمہاری آزمائش تھی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا تمہارے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کی آزمائش ہو جائے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے وہ نکھر کے باہر آ جائے۔
دلوں میں جو ہے وہ نکھر کے باہر آ جائے. اب بتائیں نا بھائی، ایک تو وہ یعنی کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نقصان ہوا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا 3 گروہ بن گئے تھے ان کے، کیسا امتحان ہوا ان کا. اہل ایمان علیحدہ ہو گئے، منافق علیحدہ ہو گئے. اور یہ جو رات کو سو رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات ہے یا دن ہے جو بھی وقت ہے، نیند ان پر طاری فرما دی رب تبارک و تعالیٰ نے. تو اس نیند کی اس صحابہ سوئے ہوئے ہیں اور یہ جاگ کے آپس میں ایسی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ہماری مانی جاتی، سربراہی ہمارے ہاتھ میں ہوتی، لیڈری ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ صرف اور صرف تمہارے امتحان کے لیے تھا، یعنی کہ مدینہ منورہ سے باہر نکلنا اور یہاں آنا. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی باتیں جاننے والا ہے. یعنی رب تو جانتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ تھا تم جو ہے لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جاؤ، تمہاری منافقت ان کے سامنے بھی کھل کے آ جائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک تم میں سے جب دو ملے آپس میں، وہ لوگ جو تم میں سے لوٹ کر جانے لگے، کیوں جانے لگے؟ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے انہیں پھسلا دیا ان کے بعض کسب کی وجہ سے. یعنی کہ وہ جو ان سے معاملہ ہوا، بھول ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس وجہ سے وہ بھول گئے. باقی رہی بات وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا ہے. جتنی مرضی بھول ہو اب اس کا ذکر کرنا جائز ہے نہیں ہے، صرف دوران تعلیم ذکر کرنا جائز ہے، لیکن ان پر یعنی کہ اعتراض کرنے کے لیے، ان کی ذاتوں کو مبحث بنانے کے لیے، ان کی ذاتوں پر بحث کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت اور وقار گھٹانے کے لیے بیان کرنا سخت حرام ہے. کیا ہے؟ سخت حرام ہے. اس طرح کر کے کئی سارے ذلیل جو ہیں وہ بھونکتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عائشہ کے بارے میں، جب ان کی جنگیں ہوئیں یہ ہوا وہ ہوا، بھائی وہ بھی صحابی وہ بھی صحابی ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے داماد ہیں تو حضرت سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی زوجہ ہیں جی. تو پھر ان کے بارے میں ایک کے بارے میں بکواس کرنا اپنی آخرت خراب کرنے والی بات ہے. اس لیے ہم تو غلام ہیں بھائی ان کے دروازے کی بھی ہیں. حضرت مولانا جامی رحمہ اللہ نے کیا دیا نا ایک بار، انہوں نے کہا جی غلامان محمد، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. خواب میں حضور تشریف لائے، میرا غلام تو بلال ہے، اتنی تکلیف اٹھائی ہیں، تو نے کیا اٹھایا ہے؟ انہوں نے پھر کہا، انہوں نے کہا نہ مجھ سے بھول ہوئی ہے. انہوں نے کہا جو آقا علیہ السلام کے صحابی کا جو غلام ہے نا، میں اس کا غلام ہوں. جب تک اس طرح کی محبت کا طریقہ اور برتاؤ نہیں رکھا جائے گا آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ، اس وقت تک شیخ سعدی رحمہ اللہ نے تو کمال کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں صحابی، حضور کے صحابی کے دروازے پر جو کتا بندھا ہوا ہے نا، حضور کے صحابی کے دروازے پر جو کتا بندھا ہوا ہے، فرماتے ہیں میں تو اس کا بھی غلام ہوں. بتائیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، انہوں نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلے نا کہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سواری گزر رہی ہے تو امامہ اتار کے بیٹھوں تاکہ ان کے گھوڑے کے پاؤں کو لگنے والی مٹی میرے سر میں پڑے، تو رب کی بارگاہ میں دعا کروں مولا تیرے حبیب کے صحابی کے گھوڑے کے پاؤں کو لگی مٹی میرے سر میں ہے، اسی کی برکت سے میری مغفرت فرما دے. بتائیں یہ غوث پاک فرما رہے ہیں. آج 11ویں بھی کھایا حضرت امیر معاویہ کو بھی بھونکے، اس کا مطلب ہے 11ویں اس نے نہیں کھائی، کچھ اور ہی کھاتا رہا ہے. اس کے مرید سود خور تھے، سود والے پیسے اسے دیتے رہے، اسی پیسوں سے 11ویں کھائی ہے اس نے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.